السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا لیسن ہے ان نوجوانوں کے لیے، میل فیمیل گرلز اینڈ بوائز دونوں کے لیے، جو حالات کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے جو سیلف ٹیلنٹ ہے اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ اپنے اندر ایک پوٹینشیل پیدا کریں، جس سے یہ ہے کہ آپ حالات جتنے بھی سخت سے سختی کیوں نہ ہوں، آپ خود کو ڈیفینڈ کر سکیں، ان حالات کا سامنا کر سکیں اور اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا سکیں۔ دیکھیں، انسان کے اندر اگر ایک تھاٹ، ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پیدا ہو جائے کہ آئی کین ڈو، جیسے ایک ورڈ ہے کہ آئی کین ڈو، کہ میں کر سکتا ہوں، کام جتنا بھی ٹف ہو وہ میں کر سکتا ہوں۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ایک جانور ہے، اب جانوروں میں دیکھیں یہ نیچرل جو چیزیں ہیں، خدا نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ زمین پہ پھیل جاؤ اور تلاش کرو، مطلب یہ ہمیں بھی خدا نے کہا ہے کہ زمین میں ہم جائیں، زمین میں دیکھیں خدا کی جو قدرت ہے، ان کے مناظر کو آبزرو کریں اور اس سے سیکھیں۔ اب جیسے آپ کو مثال دوں، جانوروں میں سے سب سے بڑا جو جانور ہے ہائٹ کے لحاظ سے وہ زراف ہے، اور اسی طرح سے جو پاورفل ہے وہ ایلیفینٹ بھی ہے، ہائٹ کے لحاظ سے بھی ہے۔ تیز جو ہے وہ چیتا بڑا ہی پھرتیلا ہے، چالاکی کے لحاظ سے لومڑی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کوالٹی تو یہ رکھتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ دا کنگ آف دا جنگل، لیکن وہ جنگل کے راجا نہیں ہیں، بادشاہ نہیں ہیں۔ جو شیر ہے اس کے اندر نا دو چیزیں ہیں جو اس کی پہچان ہے۔ پہلی ہے اس کا ایٹیٹیوڈ، باقی جانوروں سے ہٹ کے ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کے اندر ایک سوچ ہے کہ وہ جس جانور کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے چاہے بڑا ہے یا چھوٹا، اسے میں نے کھانا ہے اور میں کھا سکتا ہوں۔ اب ایک طرف جانور میں ایک طرف ایلیفینٹ ہو، دوسری طرف شیر ہو۔ اب ایلیفینٹ جب شیر کو دیکھے گا تو وہ گھبرا جائے گا، اسے پتہ ہے ہی از اے ایٹر، یہ کھا جائے گا مجھے، اور یہ خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، ایلیفینٹ خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور جو شیر ہے، شیر ایلیفینٹ چاہے جتنا بڑا طاقتور ہے، اگر ایلیفینٹ چاہے تو اس کے اوپر اگر پاؤں بھی رکھ دے تو وہ دب کے مر جائے شیر، لیکن اس کا جو مائنڈ ہے وہ جب ایلیفینٹ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کیا ہے، فوڈ ہے، وہ فوڈ سمجھ کے اس پہ کود پڑتا ہے اور حملہ کر لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کھا سکتا ہوں۔ تو یہی ہے کہ پہچان ہے اس کی کہ اسے کنگ آف دا جنگل کہا گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم اگر لیسن لیں، یہ قدرت کی یہ جو جانور ہیں، یہ جو نظام ہے، اس سے اگر ہم سیکھیں تو ہمارے لیے یہ ایک سیکھنے کا ایک لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ہم خود میں یہ طے نہیں کریں گے کہ جو کچھ بھی ہو گیا، جتنے بھی حالات مشکل ہوں، ہم نے جو ٹھانی ہے بات یا جو کام ہم نے کرنے کے لیے عہد لیا ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ لوگ آپ کو ڈرائیں گے، آپ کی پیٹھ پیچھے بہت غیبتیں ہوں گی، حالات بہت خراب بھی آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے۔ ڈیفیکلٹ ٹائم میں سب سے پہلے وہی بات ہے، آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونا، ہوپ فل رہنا ہے۔ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو کہ برے حالات میں فیصلے کرتا ہے۔ انسان اچھے وقت میں تو انسان فیصلے کر لیتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن جو برے وقت میں جو فیصلے کیے گئے ہوتے ہیں، اصل انسان کی پہچان وہیں سے ہوتی ہے۔ تو آپ سب کے لیے ہیں جو پریشان ہیں، جو مایوس ہیں، جو جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اپنا والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا بیوی اپنے ہسبینڈ یا ہسبینڈ اپنی بیوی، یا وٹ ایور کچھ بھی ہے، جن میں بھی آپ جن مسائل میں مبتلا ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہو کہ آپ ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ ان مسائل پر اوورکم کر سکتے ہیں، آپ ان پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ ٹھان لیں، تب بات وہی اگر پہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہی تھا، آج میرے دل میں ایک بات تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ باقی کوئی آپ کی رائے ہو اس حوالے سے تو موسٹ ویلکم۔ اپنا خیال رکھیے، تھینک یو سو مچ۔